أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يزاحي ولم يزاحي فلا يقربن مصلانا۔ محترم بزرگوں بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا فرمایا۔ آج ذی القعدہ کے مہینے کی 29 تاریخ ہے، اور ہو سکتا ہے شام کو چاند نظر آ جائے تو شام سے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے گا، جو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے سب سے آخری مہینہ ہے اور عبادت کے اعتبار سے بڑا اہم مہینہ ہے۔ اس کے اندر بہت ساری عبادات ہے جو انسان کرتا ہے۔ اسی مہینے کے اندر انسان قربانی پیش کرتا ہے۔ عبادات کئی طرح کی عبادت ہوتی ہے، بعض عبادتیں وہ ہے جو انسان اپنے بدن سے کرتا ہے، بعض عبادتیں وہ ہے جو انسان اپنے مال سے کرتا ہے۔ تو اس ذی الحجہ کے مہینے میں انسان اپنے جسم کی قربانی پیش کرتا ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی سب سے پہلے ہمارے اوپر یہ حکم ہوتا ہے کہ جو بھی حضرات قربانی کرنے والے ہیں وہ قربانی کرنے تک اپنے جسم کے بال ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ اس کی دو حکمتیں تھیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ ایک حکمت اس کی پچھلی مرتبہ بتائی گئی تھی۔ دوسری حکمت کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قربانی کا سلسلہ کس طریقے سے شروع ہوا۔ تو ویسے تو قربانی ہر امت کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی رکھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک ہر امت کے اندر قربانی کا سلسلہ رہا ہے، لیکن قربانی کی شہرت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے زیادہ مشہور ہوئی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے بیٹے کی قربانی مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑی دعاؤں کے بعد اور بڑی منتوں کے بعد آخری عمر میں ایک بیٹا دیا جس کا نام حضرت اسماعیل ہے۔ جب وہ بڑا ہو گیا، سمجھدار ہو گیا، چلنے پھرنے لگا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بیٹے کی قربانی آپ سے مانگی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اور حضرت اسماعیل بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، یعنی باپ اور بیٹا دونوں اس کے لیے بالکل تیار ہے، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین تھا کہ جو اولاد ہمیں اللہ نے دی ہے وہ اس کو واپس بھی لے سکتا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، جب چاہے وہ ہم سے واپس لے سکتا ہے۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام تو فوراً تیار، اسماعیل علیہ السلام بھی اس کے لیے تیار۔ اب جب بالکل قربانی کا وقت عین قریب آیا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے بدلے جنت سے ایک دمبا بھیج دیا،
اور اس کی قربانی کر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل کی قربانی مانگی، یعنی پورے جسم کی قربانی۔ ایسا نہیں کہ صرف جسم کے کسی ایک حصے کی، ایک اعضاء کی قربانی مانگی ہو، کہ ہاتھ کی قربانی یا پیر کی قربانی یا کسی اور حصے کی قربانی، نہیں، پورے جسم کے پورے حصے کی قربانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے بدلے، حضرت اسماعیل کے جسم کے ہر حصے کے بدلے جنت سے جو دمبا بھیجا گیا اس کو اس کے بدلے میں قربان کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد میں قربانی کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اب ہر سال انسان قربانی کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے جسم کا ہر حصہ یہ اللہ کے لیے ہے، میرے جسم کی ہر چیز، جسم کا ہر جز یہ اللہ نے بنایا ہے، میری جان، میرا مال، میرا وقت، یہ ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہے۔ جب چاہے وہ اس کو لے، اس کو مانگے تو مجھے خوشی سے دینا چاہیے۔ تو گویا ہر سال انسان اس نیت سے قربانی پیش کرتا ہے، جس کے بھی اوپر قربانی واجب ہے، وہ اس نیت سے قربانی پیش کرتا ہے کہ میرے جسم کا ہر حصہ اللہ کے لیے قربان ہے۔ تو انسان جیسے ہی قربانی کا ارادہ کرتا ہے، جس پر قربانی واجب ہے، یا جو قربانی کی نیت سے جانور خرید لیتا ہے اور قربانی کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، تو اسی وقت سے وہ یہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میرے جسم کے ہر حصے کی قربانی میں اللہ کے لیے دوں گا، اور اس کا طریقہ اللہ نے یہ جانور کی شکل میں دیا ہے۔ میرے ہاتھ کی قربانی کے بدلے یہ جانور کی ہاتھ کی قربانی، میرے جسم کے خون کے بدلے اس جانور کے خون کی قربانی۔ تو گویا یہ جو قربانی ہم کرتے ہیں ہر سال جانور کی، تو اس نیت سے کرتے ہیں کہ میرے جسم کے ہر حصے کی قربانی اس جانور کے ہر حصے کے بدلے ہے۔ اب جیسے ہی آدمی نے قربانی کا ارادہ کیا تو فوراً اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اب وہ اپنے جسم کا کوئی حصہ قربانی کرنے سے پہلے جدا نہ کرے، اس لیے کہ قربانی کرنے سے پہلے اگر اس نے اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیا تو جو حصہ قربانی سے پہلے کٹ گیا اس حصے کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے یہ حکم ہے اور یہ مستحب ہے ہر قربانی کرنے والے کے لیے۔ یہ اس کی دوسری حکمت ہے کہ قربانی کرنے والے نے جب قربانی کے لیے ایک جانور خرید لیا، ایک ارادہ کر لیا کہ مجھے قربانی کرنی ہے، تو گویا اس کے جسم کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیزوں کے بدلے یہ جانور ہے۔ بال کے بدلے بال، کھال کے بدلے کھال، ناخن کے بدلے ناخن، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پیر کے بدلے پیر، اس طریقے سے۔ تو اب قربانی کرنے کے بعد میں بال اور ناخن کاٹے، اس کا کیا مطلب کہ جسم کے ہر حصے کی قربانی ادا ہو چکی۔ لیکن کسی نے قربانی کرنے سے پہلے ہی اپنے جسم کے بال کاٹ کے الگ کر دیے، تو سمجھو کہ جو بال کے جو حصے کاٹ کے الگ کر دیے تو اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ کسی نے قربانی کرنے سے پہلے اپنے ناخن کاٹ کے الگ کر دیے، تو وہ جو ناخن کٹ کے الگ ہو گئے قربانی سے پہلے ہی، اب ان ناخنوں کی قربانی ادا نہیں ہوئی۔ تو یہ اس میں ایک حکمت ہے کہ قربانی کرنے کے بعد میں قربانی کرنے والا اپنے بال ناخن وغیرہ کاٹے، تاکہ جسم کے ہر حصے کے بدلے جانور کا ہر حصہ ہو جائے۔ تو یہ اس کی دوسری حکمت ہے، بڑی حکمت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی ہمارے اوپر ضروری قرار دی۔ تو اب جس پر بھی قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنی ہے، اور اس نیت سے کرنی ہے کہ میرے جسم کے ہر حصے کے بدلے یہ جانور کے حصے کی قربانی ہو رہی ہے۔ تو جیسے ہی اب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو، ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، تو فوراً آدمی جو ہے اپنے بال اور ناخن کاٹنا بند کر دے، یعنی اس سے پہلے کاٹ لے۔
ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے کاٹ لے، اور جیسے ہی چاند نظر آئے اب قربانی کرنے تک نہ کاٹے، تاکہ اس کے جسم کے ہر حصے کی قربانی کے بدلے جانور کے ہر حصے کی قربانی ہو جائے۔ یہ اس کی حکمت ہے۔ اب قربانی کس پر واجب ہے؟ جو بھی آزاد مسلمان عاقل بالغ اور صاحب نصاب ہو، جس کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے، اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ صاحب نصاب کس کو کہتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں کہ جس کے پاس میں اپنی ضروریات اصلی کے علاوہ، ضرورت کی جو چیزیں ہیں ان کے علاوہ جو سامان ہے، جو نقد روپیہ پیسہ وغیرہ ہے، اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو، تو وہ صاحب نصاب ہے، اور اس صاحب نصاب پر اب قربانی کرنا واجب ہے۔ گھر کے اندر جتنے بھی افراد ہوں گے اس طرح کے صاحب نصاب، ان سب کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اور قربانی یہ ایک بہانہ ہے اللہ کا اپنے بندے کو نیکیاں دینے کا، ایک طریقہ ہے، اللہ کسی نہ کسی بہانے سے اپنے بندے کو نیکیاں دینا چاہتا ہے۔ تو ان قربانی کے دنوں میں حدیث میں آتا ہے، قربانی کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کو قربانی کا کرنا ہے، قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے، اور اس میں جو ہے بڑا اجر و انعام ہے، بڑی نیکیاں ہیں اس کے لیے۔ ایک آدمی قربانی کرتا ہے اور اس کا جانور 10,000 میں یا 15,000 میں ملتا ہے، اور 15,000 میں وہ جانور خرید کے وہ قربانی کرتا ہے، تو اس کو اور قربانی کرنے کے بعد میں چاہے وہ پورا گوشت خود ہی کھا لے، ویسے تو 3 حصے کرنے چاہیے، لیکن اس نے قربانی کا پورا گوشت خود ہی اپنے گھر کے لیے ہی رکھ لیا، پھر بھی اس کو بے شمار نیکیاں ملیں گی قربانی کرنے کی وجہ سے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک دوسرا آدمی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں 15,000 کا جانور لے کے قربانی کروں گا اور گوشت آدھا خود کھا لوں گا، غریبوں کو کھلا دوں گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں 1 لاکھ کا گوشت خرید کے لوگوں میں بانٹ دوں، غریبوں کو پورا، یا پورے 1 لاکھ روپے ہی میں غریبوں میں بانٹ دوں، تو زیادہ فائدہ ہوگا غریبوں کا، تو بھی اس قربانی کرنے والے کے برابر ثواب نہیں ملے گا اس 1 لاکھ روپے خرچ کرنے والے کو۔ کیوں؟ کہ وہ جو 15,000 میں ایک جانور خرید کے اور پھر وہ اس کی قربانی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جسم کے ہر حصے کے بدلے قربانی ہو رہی ہے، جسم کے ہر حصے کے بدلے جانور کا ہر حصہ قربان ہو رہا ہے اس میں۔ اور ایک آدمی جانور خریدنے کے بجائے ویسے ہی 1 لاکھ روپے کا گوشت خرید کے اگر وہ تقسیم کر دے غریبوں میں، تو بھی اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ تو یہ اس کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معمولی معمولی بہانوں سے نیکیاں دینا چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے میرے بندے نیکیاں حاصل کر لیں۔ اب یہ ہماری کمی ہے کہ ہم لینا نہ چاہیں، اللہ دینا چاہتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جس کے خزانے میں دینے سے کمی پڑتی ہے وہ دینے میں اس کو زور آتا ہے۔ انسانوں کو جیسا کہ حال ہے کہ انسان اگر اپنے پاس سے کچھ بھی دیتا ہے تو اس کے پاس سے کمی آتی ہے، وہ تو اس لیے وہ دینے سے گھبراتا ہے، اس کی جان نکلتی ہے دینے میں، چاہے پیسے کسی اور کے ہیں لیکن اس کے ہاتھ میں ہو کے بھی جاتے ہیں تو اس پر زور پڑتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کا خزانہ یہ لامحدود ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ انسان کو معمولی معمولی بہانوں سے نیکیاں دینا چاہتا ہے، تو یہ بھی اللہ کے نیکیاں دینے کا ایک بہانہ ہے کہ جو آدمی ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی بال اور ناخن نہ کاٹے گا تو اس کی ایک حکمت تو کیا ہے کہ وہ حاجی کے مشابہ ہو جائے گا، اور حاجی پر اللہ کی طرف سے جو رحمت ہوں گی وہ اس کا کچھ حصہ اس کو بھی مل جائے گا مشابہت اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کے جسم کے ہر حصے کی قربانی کے بدلے جانور کے ہر حصہ قربان ہوگا، اس پر جو ہے اس کو اجر و انعام ملے گا۔ تو اس قربانی پر اللہ نے ہمارے لیے بے شمار اجر و انعام رکھے ہیں، اور بے شمار اس بہانے سے اللہ ہمیں نیکیاں دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے جتنے بھی صاحب نصاب ہے، گھر میں اگر 10 صاحب نصاب ہیں تو 10 کے 10 کو قربانی کرنی ہے۔ ایسا نہیں کہ 10 جنے صاحب نصاب ہے گھر میں اور ایک جنے میں کر دی اور سمجھتے ہیں کہ سب کی ہوگی قربانی، ایسا نہیں۔ جس طریقے سے نماز ہر ایک پر فرض ہوتی ہے، سب کو پڑھنی پڑے گی،
ایسی قربانی جن جن پر واجب ہے ان سب کو کرنی ہوگی، تب ادا ہوگی سب کی طرف سے، ویسے نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ